اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عرفان مدنی صاحب جو حضرت علی کی شان میں منقبت پیش کر رہے تھے۔ ہم انشاءاللہ مزید مفتی صاحب سے سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، سنا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی مشاورت کے اندر آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ نے قوت فیصلہ کی بڑی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور کیوں عطا نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خاص تحفہ عطا کیا تھا۔ آپ کو یمن کی جانب بھیجا گیا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں کس طرح لوگوں کے درمیان فیصلے کروں گا، تو آقا علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگایا اور انہیں خاص دعائیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد سے آپ میں جو قوت فیصلہ تھی وہ بہت مضبوط ہو گئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ حضرت یہ جو خلافت کا دور ہے، اس میں منصب قضاء پر، یعنی جو قاضی ہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا وغیرہ، یہ سارا شعبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور صحابہ کرام یوں دعا کیا کرتے تھے اور وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے کسی فیصلے سے یا موقع سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مشکل وقت آئے اور فیصلہ کرنے میں ہمارے ساتھ علی موجود نہ ہوں، اور ہم ان کی فیصلے سے نفع حاصل یا ان کے مشورے سے نفع حاصل نہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس حوالے سے بہت نوازا تھا، بڑا آپ کو عطا فرمایا تھا، اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں یا دیگر صحابہ کرام
بدری صحابہ ہوں، اکابر صحابہ اور عشرہ مبشرہ ہوں، وہ بالکل آپ کو اپنے مشوروں میں شامل کیا کرتے اور آپ سے اہم معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ مفتی صاحب، آپ کا طرز خلافت کیسا تھا اور اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آقا علیہ السلام سے ایک روایت مروی ہے کہ اگر علی جو ہیں یہ خلیفہ بنے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ ہادی ہوں گے، ہدایت دینے والے ہوں گے اور درستی کی طرف بلانے والے، درستی کی طرف چلانے والے ہوں گے۔ اور آپ کا عہد ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ نے اسلام کے احکامات کی ترویج کے لیے کسی قسم کی جو ہے آپ نے جو ہے رعایت نہیں کی، اور بالخصوص آپ کا جو ایک طرز تھا کہ آپ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ روایت میں یہاں تک آیا کہ آپ روزانہ بیت المال رات میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جھاڑو لگاتے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اس کے بعد بیت المال کا فرش دھوتے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے، اور آپ فرماتے کہ کل میدان محشر میں یہ کام یوں کرتا ہوں کہ کل میدان محشر میں یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں ایک گواہی دے مولا کہ بیت المال میں علی نے کوئی مال بچا کے نہ رکھا بلکہ وہ سب ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں جو حکمران طبقہ ہے اس کی، اور حکمران اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرز پر خلاف حکومت چلائیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب آپ کوفہ تشریف لے آئے تو آپ کو دیکھا کہ ایک رات سردی میں آپ ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں اور آپ کپ کپا رہے ہیں۔ تو آپ کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا، اے علی، آپ بیت المال سے حصہ مال لے کر اچھے لباس کیوں نہیں بنوا لیتے، اور یہ آپ ایک چادر میں کیوں ہیں کہ جو آپ کو سردی بھی لگ رہی ہے؟ تو آپ نے وہ تاریخی کلمات کہا، آپ نے فرمایا بیت المال سے ہم اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ نہیں لیتے۔ آپ نے فرمایا اور یہ چادر بھی وہ چادر ہے کہ مدینے سے میں صرف اس چادر کو لے کر ہی یہاں پر نکلا ہوں، یعنی جب میں مدینے سے آیا تھا تو میرے پاس لباس کے نام پر یہ چادر ہی تھی۔ خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پاس قلیل ترین لباس موجود ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیش نظر آخرت تھی۔ آپ نے دنیا کا مال اپنے لیے جمع کر کے نہ رکھا، بلکہ جب دنیا آئی بھی آپ کے پاس تو آپ نے اسے خرچ کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے پاس پکانے کے لیے ایک مٹھی جو بھی نہ ہوتے کہ اس کو پیس کر آٹا بنا لیا جائے اور اس کی روٹی بنائی جائے، اور پھر آپ فرماتے ہیں ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمارے پاس 4 ہزار دینار آئے، لیکن ہم نے کچھ بچا کے نہ رکھا، سب راہ خدا کے اندر صدقہ کر دیا۔ یہ آپ سادات کرام میں دیکھیے، اہل بیت بالخصوص امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما، ان کی ذوات کے اندر سخاوت کا جو آپ کو ملے گا تصور اور سخاوت کا جو آپ کو طریقہ ملے گا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی سوالی آئے تو آپ کے دروازے سے خالی نہیں لوٹتا، بلکہ اتنا ملتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کو دینے والا بن جاتا ہے، ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ نہیں ہوتا ان کے پاس تو فرماتے جاؤ ہمارے نام پر فلاں سے قرض لے لو، جب ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو قرض چکا دیں گے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا، اپنے نانا جان کی امت سے محبت کا، ضرورت مند غربا مساکین کے کام آنے کا۔ تو آپ کا جو خلافت کا طریق تھا وہ وہی تھا جو قرآن و حدیث کی منہج پہ تھا، اور آپ نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو آگے بڑھایا۔ اور وہ زمانہ یقیناً آزمائشوں کا زمانہ تو رہا، کچھ پریشانیاں رہیں، لیکن جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ طریقہ کار مثالی ہے، آپ کا زہد مثالی ہے، آپ کا طرز عمل وہ اپنی مثال آپ ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر آپ کی شخصیت ہے، اور آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ زرعی اصول اور رہنما اصولوں کی صورت میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی کے مزید فضائل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل جو ہیں، ایک تو صحابہ کے اجتماعی فضائل ہیں یا ان فضائل میں دوسرے بھی شریک ہیں، لیکن جو انفرادی فضائل کی بات ہے وہ بھی بہت کثیر ہیں، اور ہم اس مختصر سے وقت میں تو اسے ذکر نہیں کر سکتے، اور حقیقتاً جو آپ کا مقام ہے تو ہم اپنی زندگی بھی گزار کر اس مقام کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے۔
آپ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ خم کا تالاب تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور کافی ساری باتیں ہیں اس کے اندر حدیث میں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ جو مولا ہے اس کا ایک معنی شارحین نے یہ بیان کیا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مومن آپ سے محبت کرے گا اور کوئی منافق جو ہے وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ منافق آپ سے بغض رکھے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اپنے زمانوں کے اندر ایمان اور غیر ایمان، یعنی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مشکوک ہیں، تو ہم ان کی پہچان یوں کیا کرتے کہ ان کے سامنے ذکر علی کرتے۔ اگر تذکرہ مولا پر ان کا چہرہ کھل جایا کرتا تو ہم انہیں صاحب ایمان اور اچھا تصور کرتے، اور جو ذکر علی پر بجھ جایا کرتے، غم و غصے کا شکار ہو جاتے، اس سے ہم ان کی بدباطنی کو پہچان لیا کرتے تھے۔ تو علی کی رضی اللہ عنہ کی ذات وہ معیار حق ہے، اور آپ سے محبت کا مطلب لوگوں نے جو خود ساختہ اختیار کیا ہوا ہے بعض گروہ نے، وہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت کا وہ درست طریقہ ہے، اور آپ کی درست محبت وہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے کہ حضرت علی کی محبت وہ یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت کی محبت ہو۔ اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہو، قرآن کی تعلیمات سے محبت ہو۔ اگر ہمیں قرآن کے احکامات میں معاذ اللہ کمی کجی نظر آ رہی ہو، یا قرآن کے معنی ہم غلط بیان کر رہے ہوں، یا ایسا ہو کہ قرآن کو ہم کوئی غیر محفوظ تصور کر رہا ہو، یا معاذ اللہ قرآن میں صحابہ کی عظمت موجود ہے اور کوئی صحابہ پر ہی تبرہ کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں محب علی ہوں، تو یاد رکھیے حب علی وہ بغض صحابہ کی طرف نہیں لے کر جاتی، حب علی ادب صحابہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے گھرانے کو جو طریقہ سکھایا وہ تھا صحابہ کا ادب کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے، اور اس وقت میں جب آپ پر بلوائیوں نے آپ کے بیت اقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، مولا کائنات نے اپنے شہزادگان مولا حسن اور مولا حسین رضی اللہ عنہ انہیں کھڑا کیا ہوا تھا تلواریں دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر ان کی حفاظت کے لیے، کہ بیٹا اگر عثمان کو کوئی نقصان پہنچانے آئے تو پہلے آپ نے اس سے لڑنا ہے، اور ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینی، یہ آپ کے بڑے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ بلوائی سامنے نہیں، پیچھے کے راستے سے آئے تھے جہاں پہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جیسے شیر موجود ہوں، دشمن کیا جرت کرے گا وہاں سے آنے کی، پیچھے سے آئے اور یہ کود کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو نقصان پہنچایا۔ تو آپ نے تو ادب صحابہ سکھایا ہے، حسنین کریمین نے ادب صحابہ اپنے عمل سے بیان کیا ہے، تو حب علی کے ساتھ ادب صحابہ اور حب صحابہ ضرور موجود ہوگا، اور اگر اس کے اندر کمی ہو تو پھر وہ حب علی بھی درست اور کامل نہیں، بلکہ وہ خود ساختہ طریقہ ہے جس کو حب علی کا نام دے دیا گیا ہے۔ یوں ہی آپ کی جو فضائل ہیں کہ آپ کو علم کے اندر جو ہے بڑی مہارت حاصل ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے خاص آپ کو فرمایا کہ یہ علم کا دروازہ ہے۔ پھر آپ اسرار جانتے تھے قرآن کے، اور آقا علیہ السلام نے خاص راز آپ کو بتائے، خاص اسرار آپ کو منتقل فرمائے۔ تو کیا اس مختصر سے وقت میں ہم جو ہے آپ کی فضیلت ذکر کر سکیں گے؟ بس فضیلت میں آپ کی میں یہی جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے ذکر سے ان کے ذکر کو ہم اپنے لیے باعث نجات تصور کرتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے لیے توشہ آخرت تصور کرتے ہیں، اور وہ وقت جو ان کے ذکر میں گزرتا ہے اس وقت کو ہم اپنے لیے باعث ذریعہ نجات و بخشش تصور کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب جیسے کہ آج 21 رمضان مبارک ہے حضرت علی کی شہادت کا، تو شہادت کی وجوہات کیا بنی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو یہ جو زمانہ تھا یہ کچھ آزمائشوں کا زمانہ تھا، اور آپ جو یہودی تھے
یہ اسلامی لبادہ اڑ کر مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹنے کے لیے بڑی ہی گھمبیر سازش رچ چکے تھے، اور یہ اس سازش کے مطابق، اس پلاننگ کے مطابق چل رہے تھے۔ تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم عبداللہ بن سبا جیسا بدبخت آدمی کے ہم نے مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ بظاہر یہ کلمہ پڑھتے اسلامی لبادہ اڑے ہوئے تھے، لیکن یہ اسلام مخالف تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں آقا علیہ السلام نے ان کی حیات میں ہی شہادت کی بشارت دے دی تھی کہ آپ کے سر پر ضرب لگے گی اور آپ کی داڑھی جو ہے وہ خون آلود ہو جائے گی۔ تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ شہادت کا معاملہ ہوگا، اور آپ اس کے انتظار میں تھے، اور آپ اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ میں نعمت عطا فرمائے گا، اور آپ اس کے منتظر تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کے درمیان کچھ معاملہ تھا۔ اس معاملے کے لیے ایک آپ نے اپنی جانب سے حکم بنائے، ان کی جانب سے ایک صحابی تھے، ان دونوں نے آپس میں مذاکرات کرنے تھے، گفتگو کرنی تھی، ڈائلاگ کرنے تھے، اور اس کے بعد معاملات نے جو ہے وہ طے پا جانا تھا۔ تو یہ جو معاملہ ہوا کہ حضرت علی نے ایک حکم بنایا کہ آپ یہاں سے جائیں اور آپ یہاں سے بیٹھ کر چیزوں کو مینیج کریں۔ تو جو بدبخت لوگ تھے جنہوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی تھیں اور شرارتیں کی ہوئی تھیں، ان کے چہرے ایکسپوز ہو جاتے، ان کا عمل جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا۔ تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ علی جو ہیں انہوں نے حکم بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ حکم تو اللہ ہے، اور انہوں نے آیت پڑھی کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ تو یہ حضرت علی کو پہلے بیان کیا جا چکا تھا کہ آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوگا کہ جو قرآن کی منمانی تعویلات کریں گے۔ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں ایسا نہیں کہ وہ قرآن نہیں جانتے تھے، یا آپ کو شہید کرنے والے کوئی جو ہے اپنے آپ کو کافر کہتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہا کرتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور آپ کو شہید کرنے کی جو سازش ہے یہ کعبۃ اللہ کے اندر بنائی گئی، مکہ المکرمہ کے اندر سازش بنائی گئی۔ تین بدبخت انہوں نے یہ جو ہے نا معاملات کیے کہ ہم نے ان کو شہید کرنا ہے۔ تو ان میں سے ابن ملجم، اس کا در حقیقت نام ہے عبد الرحمن، نام آپ دیکھیے، نام عبد الرحمن، اور یہ ملجم جو ہیں یہ ان کا بیٹا تو ابن ملجم کہا جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے، اس نے قسم کھائی کہ علی نے جو ہے کیا نا کہ قرآن وہ حکم جو ہے کسی بندے کو بنا دی، اللہ کو نہیں بنایا، اور اللہ ہی حکم ہے۔ تو علی معاذ اللہ اس نے کہا کہ یہ معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ہمیں کہتا ہے کہ ہم اسلام سے نکل گئے، یہ لوگ خارجی ہیں۔ تو یہ خارجی گروہ تھا کہ جنہوں نے خروج کیا اسلام کی بنیادی عقائد سے، اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ کفر کا فتویٰ دے دیا، اور قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی، اور من مانے انہوں نے معانی اخذ کیے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جو قرآن کی آیات کے غلط معنی لیا کرتے ہیں۔ وہ آیات جو بتوں کے بارے میں ہیں، ان آیات کو انبیاء اور اولیاء کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ وہ جو آیات مشرکین کے بارے میں انہیں مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کے گروہ اس وقت بھی اور افراد اس وقت بھی موجود تھے۔ انہوں نے قرآن کی من مانی تعویل کر کے اپنے لیے معاذ اللہ اس قتل کو حضرت علی کو نقصان پہنچانے کو ثواب سمجھا۔ اور یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا، یہ آیا کوفے آیا، اور اس نے آ کر فجر کی نماز کا وقت تھا، مسجد تشریف لے کر آیا، تو اس نے تلوار کا وار کیا کہ میں انتظار میں تھا اس کو پہنچائیں، نیکیوں کے تحائف ان کی خدمت میں بھیجیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ انشاءاللہ نماز عصر کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہم آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ۔